آج تو ویسی شب قدر ہے، آج تو ہمارے لیے خوش نصیب کی سب سے بڑی بات یہ کہ آج شب جمعہ بھی ہے۔ آج سے 5 برس پہلے میرے پروردگار عالم نے 27 شب دی تھی اور پھر شب جمعہ بھی دے دیا تھا۔ 5 برس پرانی بات ہے، یہ فرعون گم گیا، اب اللہ اس کو پیچھے لے آیا، کیا لے آیا؟ اب یہ 25ویں شب میں تعبیر ہو گئی کہ آج شب قدر بھی ہے اور شب، تو پھر آج تو ڈبل ہے نا ہمارے لیے، آج اللہ کی مہمان نوازی ہمارے لیے ڈبل ہے، تو پھر ہم اس سے کیوں فائدہ نہ اٹھائیں؟ تو میرے بھائیوں لوگ یہ چند باتیں اپنے دل کو انشاءاللہ صاف کریں گے نا، آگ بھاگیں اٹھاؤ آگ، یہی بیٹھے بیٹھے جس کے کسی کے بھی دل میں گرا ہے نا، یہی بیٹھے بیٹھے خاموشی سے آپ جانو اللہ ہے دل سے ہی کر، زبان میں ادا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبان نہیں، اللہ نیتوں کا فیصلہ کر رہا ہے۔ اس میں زندگی میں سارا فیصلہ ہی نیتوں کا ہے۔ بخاری شریف کا سب سے پہلا سبق جب پڑھنے بیٹھتا ہے عالم بندہ، پہلا سبق ہی کیا ہے؟ اپنی نیت کو صاف کر لو، تمہاری نیت جیسے ہوگی ویسے ہم فیصلہ کر دیں گے۔ تو ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے؟ اور پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ آپ لوگ بھی میرے خیال سے 8 بجے سے بیٹھے ہوئے، ہم بیان کرتے تو رہیں گے، ٹائم لگ جائے گا، تو انشاءاللہ جب 1-2 باتیں اور کریں گے ختم، 1-2 باتیں کریں یا بس ذکر کر لیں یا دعا کریں؟ یا بولو تو صحیح، تم تو یار کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کھانے میں بیٹھے ہو، اللہ کے دربار میں بیٹھے ہو، فرشتے تمہارے برابر میں، تمہارے لیے لکھ رہا ہے، ٹکا ٹک کمپیوٹر چل رہا ہے، دنیا کا کمپیوٹر پیچھے، اس کا کمپیوٹر آگے چل رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پر رٹا لگایا ہوا ہے، اللہ دے دے، اللہ دے دے، آمین، اللہ میں دے دے، اللہ کہتا ہے میری شان کے مطابق تو سوال کرو یار، اللہ مجھے سائیکل دے دے۔ ابے تیری سائیکل کی اوقات ہے؟ تو کماتا 5 لاکھ روپے ہے، مانگ رہا ہے مجھ سے سائیکل؟ ابے کم سے کم یہ تو کہہ دے اللہ مجھے مسیح سواری عطا فرما دے، میرا رب دے گا۔ اس میں بھی بخل پنا ہے، اس میں بھی بخل ہے، اللہ سے مانگنے بھی کنجوسی ہے۔ ایک تو ہے ہی کنجوس، سخاوت تو ویسی بہت کم ہے ہم لوگوں کے اندر، سخاوت صرف دکھانے کی ہے۔ سخی بنو، سخی، اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ اچھا کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اپنی اولادوں کو اچھی طرح اچھی تعلیم کرنے تو اچھا مکان اللہ سے مانگو، اچھا کاروبار مانگو۔ اللہ منع تھوڑی کر رہا ہے آپ کو کہ میرے پاس دولت آ گئی، اللہ نہیں، کیوں ناراض ہوا؟ اللہ تمہیں دولت دے رہا ہے اور تم یہ تو دیکھو تمہیں بنا کیا رہا ہے، وہ تمہیں سخی بنا رہا ہے، تمہاری وجہ سے پتہ نہیں کتنے گھر چل جائیں گے، تو کتنے خوش نصیب ہو گئے تم ڈر رہو کہ مان نہیں، سخی بنو، سخاوت، میرے رب کو سخاوت پسند ہے، میرا رب تو سخی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں کوئی بھی جائے خالی نہیں آتا، اور وہ اپنے بندے کو سخی بنا رہا ہے۔ تو اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ ہمیں صاحب نصاب بنا رہا ہے۔ جب ہم رمضان آتی ہے اس کے راہ میں دیتے ہیں تو چلتے ہیں نا خاموشی سے گھر، وہ تو پلٹو یار، تو راز کی بات ہے نا، راز کی، تو پھر اتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تمہارے سیدھے ہاتھ سے رات کے اندھیرے میں دوسروں کے گھروں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ میری بات نہیں سمجھے، سمجھ میں آئے؟ یعنی رات کے اندھیرے میں تمہارے ہاتھ سے دوسروں کے گھروں میں روشنی پیدا کرتا ہے، تو خوشی کی بات۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اللہ سے اچھا مانگو، دل سے مانگو، اس سے دل سے، ہم دل سے نہیں مانگتے پڑھتے، یہ تو ہمارے اندر خرابی ہے۔ حجاج بن یوسف کا نام سنے آپ نے؟ کتنا ظالم تھا، لیکن ظالم تو تھا، لیکن قرآن کے اعراب بھی اس نے لگائے، زبر، زیر، فیل، تنوین، یہ سب اسی نے لگائے، تھا بڑا ظالم۔ حج پہ چلا گیا، جیسے مطاف میں اترا، ایک بندہ تھا اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا
یا اللہ میری آنکھیں دے دے، یا اللہ میری آنکھیں دے دے، یا اللہ میں اندھا ہوں، میری آنکھوں میں روشنی دے دے۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا وہ تو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس سے قریب چلا گیا۔ اللہ کا کیا مانگ رہا ہوں؟ کہہ رہے ہیں اللہ سے اپنی آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ بولا کتنا عرصہ ہو گیا؟ بولا 1 مہینے سے میں اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا تم نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے؟ میں کہا ہاں وہ تو بڑا ظالم تعبیر ہے، وہ تو ایک لمحہ بھی یہ لگاتا گردن مارتا ہے۔ کہہ رہا ہے بس میں حجاج بن یوسف ہوں، اگر تیسرے چکر میں تیری آنکھیں نہیں آئی نا تو یہیں پہ تیرا سر قلم کر دوں۔ ارے بھائی وہ تو لگ گیا میرے پاس، اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ حجاج بن یوسف کا تیسرا چکر پورا نہیں ہوا، اس اندھے کی آنکھیں آ گئی، اس اندھے کی آنکھیں آ گئی۔ اب حجاج بن یوسف جب اس سے قریب گیا، اس کو بولتا ہے ہاں بھائی یہ کیا ہے؟ بولا ماشاءاللہ خانے کعبہ ہے۔ بولا دیکھ میں کون ہوں؟ حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف سے اتنا پیارا سوال کرتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے تو 1 مہینے سے اللہ سے رٹا لگایا ہوا تھا، تو نے اللہ سے 1 مہینے کے اندر دل سے نہیں مانگی، کس سے نہیں مانگی؟ آج تو نے میرے خوف کی وجہ سے کہ میں گردن تیری مار دوں گا، آج تو نے 1 لمحے کے اندر 2-3 منٹ کے اندر تو نے اللہ سے دل سے مانگا، دیکھ اللہ نے تیری نابینا آنکھوں میں روشنائی پیدا کر دی۔ میری بات کا مقصد سمجھے کہ ہم تو مانگ رہے ہیں نہیں، لیکن ہم دل سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس سے مانگ کے تو دیکھو۔ اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا انسان کی تقدیر پلٹ دیتی ہے۔ آسمان اور زمین پہ جو درمیان ہے یہ دعاؤں کا معاملہ ہے، جو آج انسان دعاؤں سے چل رہا ہے۔ ہمارے مرومین دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بیمار ہے تو ان کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفا دے دے۔ آپریشن ہے اللہ اس کا آپریشن کامیاب کر دے۔ اولاد نہیں ہے اللہ اس کو اولاد دے دے۔ مال نہیں ہے میرے اللہ اس کو مال دے دے۔ اللہ اس کی غریبی ختم کر دے، اللہ اس کے گھر میں جھگڑے ختم کر دے۔ کس کی وجہ سے؟ دعا کی وجہ سے۔ آج ہم دعا دل سے نہیں مانگ رہے، قسم خدا کی دل سے تو مانگو دعا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تمہیں کس کا خوف ہے؟ تمہیں کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا خوف ہو جو دنیا کی انسان کی زندگی بنا جاتے۔ میرا پروردگار عالم کہہ رہا ہے ارے تو میرے خوف سے مکی کی آنکھ کے آنسو کے برابر بھی اس ٹپکانے میں تجھے معاف کر۔ مکی کی آنکھ کتنی بڑی ہوتی؟ وہ کہتا ہے اگر تم مکی کی آنکھ سے برابر آنسو نہیں بہانا چاہتا تو ایک کام کر، تو خالی منافقت سے منہ بنانے رونے والا کبھی تجھے معاف کر دوں۔ وہ خالی رو مت، رونے والی شکل ہی بنا لے، منافقت سے میں تو پھر بھی تجھے بات کروں۔ تو یہ بتاؤ اللہ ہم سے کتنے مہربان ہے، ہم کو کتنا پیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو رب کو مناؤ، یہ 2-4 دن ہے، شب قدر ہے، شب قدر کا 1 منٹ 65-70 دن کے برابر ہے، اور 1 رات کی عبادت 80 سال کے برابر، اور نصیب ہو گئی تو وارے کے نیارے ہو گئے۔ اللہ سے دل سے شب قدر مانگو، اے اللہ شب قدر کی عبادت نصیب فرما دے، شب قدر کی اللہ رحمت نازل فرما، کسی کو محروم نہ فرمائیو، سب سے سب گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تیرے محبوب کی امت کے اندر سب کو شب قدر کی میرے پروردگار نے عبادت نصیب فرما دے۔ دل سے کہو آمین۔ ارے بھائی میرے اللہ دل سے تو آمین، ہم یہ آمین کہتے ہیں، ہماری آمین کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ہم تو آمین کہنے کے اندر بخل پڑا کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ہمارے اندر سب کا بڑا پکانی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء سناؤ کہ اللہ والوں سے صحبت ہو بیٹھو تاکہ زندگی کا اثر پڑے، زندگی بچ جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دل سے مانگیں گے سارے لوگوں کے پیڑ چلا کے، جیسے بچہ ہوتا ہے نا، بالکل اللہ نے ماں کی مثال دی ہے نا، پھر اللہ نے مثال ایسی بچے کی ہمیں دے کہ دیکھو ہوتا ہے کہ ماں کو کیسے بناتا ہے۔ ماں کو پتا ہے کہ اس کو بھوک لگ سکتی ہے، اس کو کھلونا چاہیے، ماں پہچانتی۔ اللہ نے ہمیں ایسی کہا ہے
ایسی گریہ تاریوں کے آسمان کے اوپر بھی ہو جائے، فرشتے بھی اللہ کے دربار میں گریہ تاری، میرے پروردگار عالم، یہ فاطمہ مسجد کے اندر تیرے بندے بیٹھے تھے اور یہ تیرے بندوں میں وہ بندے بھی اس کے اندر تھے جو کہ اعتکاف کر رہے ہیں، تیری چوکھٹ کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اے میرے پروردگار عالم، آج یہ دل سے تیرے سے سوال کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی تلافی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تیرے آگے جھکا رہے ہیں، تیرے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے میرے پروردگار عالم، اے میرے پروردگار عالم، اے اکرم الاکرمین، اے مولا الاجملین، اے غفار، اے ستار، اے میرے پروردگار عالم، آج یہ سارے ہی بندے تیرے دربار میں تجھ سے مانگ رہے ہیں، کسی کو خالی ہاتھ مت لوٹائی، سب کی جھولیوں کو بھر دے، پوری دنیا میں سب سے سب گناہگار کیوں نہ ہو، میرا رب سب کی جھولیوں کو بھر دے گا، کسی کو ناکام نہیں کرے گا، بشرط دل سے انسان کو مانگنا ہونا چاہیے۔ رو گڑگڑا اس کے دربار کے اندر، ارے یہ مرتکب بیٹھے ہوئے، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ تکبیر اولا سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ خلوت جلوت میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے حجرے میں جاؤ تو پہلے باہر پوچھو کہ میں آپ سے ملاقات آ سکتا ہوں یا بیٹھ سکتا ہوں، کیوں؟ تو میرے آرام بھی کر سکتا ہے، ذکر میں بھی یہ قرآن کی تلاوت کر رہا، اس کی نیت بنی ہوئی ہے، اللہ سے مانگو، رو اس کے دربار کے اندر، یہ کہنا کہ تو دیکھو، پھر نہ کہنا کرو، پھر مجھے بتا، پھر نہ کہنا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور آسمان اور زمین ہم اسی کے اندر صرف دعا 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 انسان کی تقدیر پلٹ دیتی ہے، دعا 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 تقدیر پلٹ دیتی ہے۔ جہنم میں عذاب ہو رہا ہو، دعا کرے تو وہ جہنم کی آگ ختم ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ ختم ہو جاتی ہے، کس کی وجہ سے؟ دعا کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے بزرگ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس کے خوف سے رونا، اور روتے کیا؟ استغفر اللہ اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب معصوب الیہ۔ یا یہ نہیں آقا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے، اللہ کو سب سے زیادہ یہی پسند۔ تو میرے بھائیوں، تو زندگی کیا ہے؟ کارواں ہے، چلتا رہے گا، چل رہا ہے کارواں۔ ہمارے آبا و اجداد چلے گئے دنیا سے، دادا گئے، پردادا گئے، کتنے برس ہو گئے دنیا سے گئے؟ اب ہماری اپنی باتوں کو 54 برس ہو گئے، کتنے برس ہو گئے؟ آدھی صدی سے زیادہ، کتنے برس ہو گئے؟ تو پھر یہ دنیا وہ چھوٹی ہے، اس دنیا سے، اس دنیا کو اگر ہم نے صحیح معنوں کے اندر اس دنیا کو ہم نے پا لیا، کیسے پانا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کر کے، کوئی مشکل کام نہیں، اللہ کے محبوب نے ہمیں سب بتا دیا۔ آپ سیرت پڑھو، سب سمجھ آؤ گے۔ اللہ نے یہ انبیاء کے وارث جو ہے تو کیوں پیدا کیے، انہیں کیوں بنایا؟ یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اگر ہم کہیں پھنس جائیں تو ان علماء سے، صلحاء سے، مفتیوں سے پوچھیں کہ ہمارے مسئلے ہیں، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو، یا قسم خدا کی زندگی بن جائے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، 5 مرتبہ بس اللہ کے گھر آتے جاتے ہو، کوشش یہ کرو کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے جسم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھ رہے ہیں، فجر بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن روزے کا عمل کیا ہے؟ روزے میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، فحش گفتگو بھی کر رہا ہے، گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، کینہ بھی رکھ رہا ہے، نام توڑ میں بھی کمی کر رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں روزے دار ہوں۔ جب مغرب کے وقت روزہ کھلتا ہے تو فرشتہ چیک ہوتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں اس کی کارگزاری سناتا ہے، اے میرے پروردگار عالم، یہ فلاں بندہ تھا،
اس نے تہجد بھی پڑھی، اس نے قرآن کی تلاوت بھی کری، اس نے تراویح بھی پڑھی، بعض 5 نمازیں باجمع ادا کی، عمل اچھا کیا، لیکن روزے کے اندر جو عمل تھا، غالب بھی تھی، غلول بھی تھا، ناپ تول میں کمی بھی تھی، دوسروں کو تنگ کرنا بھی تھا، غیبت بھی تھی، میرا رب کہتا ہے اچھا اس بندے کا میری نظر میں روزہ نہیں، فاقہ لکھ دو۔ کیا لکھ دو؟ فاقہ لکھ دو۔ اب یہ مجھے بتائیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے روزہ رکھا ہے اور ہم روزے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جھوٹ بولنے سے 60 کلومیٹر فرشتہ دور چلے گا، بھئی یہ سمجھے نوری آباد سے آگے چلے گا، اور دن میں 10 دفعہ بول دیے کہاں چلے جائے گا؟ روزے کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہیں، گالن گلوچ حرام بھی کر رہا ہے، دنگے فساد سب کر رہا ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں ہمارا روزہ ہے۔ وہ اللہ کے دربار میں کیا ہے کہ اس سے کہو کہ پورا دن کا فاقہ لے، اپنے روزوں کو ضائع مت کرو۔ اللہ کے محبوب نے اس بارے میں ہمیں حدیث سنا دی، کیا سنائی تھی کہ دیکھو تم روزے دار ہو، کوئی تم سے جھگڑا کرے سیدھا کو کہ میرا روزہ ہے، میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ہمیں بتا دیا، تو ہم اپنے روزے کو کیوں خراب کریں؟ ہم اپنے روزے کو کیوں خراب کریں؟ اور ماشاءاللہ روزے کی حالت میں تو بڑی طاقت لگا کے دے مار 4.5 علمان بھی لگی، اپنا بھی روزہ خراب، دوسروں کا بھی خراب۔ ہم سمجھتے کہ میں نے گالی بکتی اس کو تو میں بادشاہ ہو گیا۔ اللہ کے بندو سوچو کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم دن میں نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، ارے دل کالا ہے، چہرے پہ نور ہے، بیکار ہے، وہ بیکار ہے، بالکل بیکار ہے۔ اس دل کو سچا رکھو، یہ اندر والا ہے نا، اس کو صاف رکھو، کسی کی میل نہ ہو، کسی کا بغض نہ ہو، کسی کا کینہ نہ ہو، اس کو صاف رکھو شیشے کی طرح، اور اس میں کیا کرو، اس میں صرف اللہ کو بٹھاؤ، اللہ کی محبت کو اس کے اندر لے کے آؤ۔ پھر دیکھو نہ تم سے جھوٹ بولا جائے گا، نہ تم سے گالن گلوچ کی جائے۔ آج 99% یہ حالت، روزے کی حالت میں بے ایمانی کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں ناک توڑ کو کم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء السلام کی قوموں کو جو عذاب دیا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں دیا، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں دیا، زکات روکنے کی وجہ سے نہیں دیا، اس لیے دیا نام تول میں کمی کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، دوست کرتے تھے، اللہ نے ان کو اس لیے عذاب دی۔ سب سے زیادہ عذاب حضرت شیخ علیہ السلام کی قوم کو، شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا کہ نام تول میں کمی کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ایسا عذاب کیا کہ آپس میں مغز ٹکرایا، آسمان سے ہوا سے بہلی کر کے، ایسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا۔ ان کی عمریں، ان کے قد تو 20 فٹ ہوا کرتے تھے، ان کے اندر ہمارے قد کے برابر تو ان کے ہاتھ ہوا کرتے تھے، اللہ نے ان کا ایسی ہمارے محلے کو اٹھا کے آپس میں ٹکرا کے ان کے بھیجوں کو مارا، بھیجے نیچے گرے۔ کیوں؟ نماز چھوڑنے پہ تھوڑی کا، حج چھوڑنے پہ تھوڑی کا، صرف نام تول میں کمی کے اوپر، بے ایمانی کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے دل میں بغض، ہمارے دل میں کینہ، ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ وہ بڑے اللہ والے تھے، اور خواجہ صاحب کا کلام تو تھانوی صاحب میں پڑھا جاتا ہے، بہت مشہور کلام ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے حضرت کا اپنی اہلیہ سے تھوڑی سی انبن ہوئی، اور بغیر ناراض ہوئے مسجد کو گھر سے باہر نکلے نماز پڑھانے کے لیے۔ جیسے تو گھر سے اور مسجد تھوڑی دور تھی، 4-5 منٹ چلے تو دل سے آواز آئی، اے خواجہ، اے عزیز، تیرے دل کے اندر تو کینہ ہے، تو تیری نماز تو ہوگی نہیں، کیا تیری مختلف بھی ہو جائے گی نماز؟ جب تیری ہی نماز نہیں ہوگی تو تیرے مختلف بھی کیسی ہو جائے گی؟ تو اپنی بیوی سے ناراض گھر سے نکلا ہے۔ خواجہ فوراً گھر گئے،
بیگم سے معافی طلاقی کے لیے بات اگر دل صاف کیا دل نماز پڑھانے میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں دل میں کینہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں دل کے اندر بوجھ کو صاف کر دو کوئی مشکل کام ہے معافی درگزر واقعنا درگزر اللہ جب ہمارے لیے درگزر کر رہا ہے تو ہم تھوڑی بچوں کے لیے درگزر کر سکتے یار خدا کے واسطے یہ تو سوچو واقعنا اے اللہ درگزر کا معاملہ کر دے اے میرے رب درگزر کا معاملہ کر دے اللہ کہہ رہا ہاں ہم درگزر کرتے لیکن بندہ درگزر کرنے کو تیار نہیں ایسا نہیں زندگی تھوڑی ہے اس کو اتنا خوبصورت بناؤ کہ لوگ قسم خدا کی دیکھ کے تمہاری تعریف کریں آپ دیکھتے نا کوئی اچھا شخص ملتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ کتنا ماشاءاللہ ہے اسی سرکاری ہم اس نبی کی امتی ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں اللہ ہم سے کتنے شفیق ہیں میرے بھائیو دوستو بس دل کو صاف توبہ اللہ سے چلتے پھرتے توبہ اللہ کے محبوب نے بتایا تھا نا کہ رمضان میں 4 باتیں کثرت سے چاہتا ہوں 4 باتیں ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے لا الہ الا اللہ کی وحدانیت کو جانو اور دوسرا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو استغفار کثرت سے پڑھو اللہ سے جنت کا سوال کرو جہنم سے اللہ سے کہو مجھے پناہ دے 4 باتیں کہو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسالک الجنہ ونعوذ بک من النار لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسالک الجنہ ونعوذ بک من النار اے اسالک الجنہ اے اللہ مجھے جنت کا اے اللہ مجھے جنت نصیب فرما دے اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں ونعوذ بک من النار اے اللہ مجھے جہنم سے خلاصی دے دے اے اللہ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا اللہ کے محبوب فرمائے اللہ سے جنت مانگو رمضان میں ہم جنت مانگ رہے ہیں یہ دیکھیے دعا کتنی اہمیت ہے اس دعا جس کے بعد دعا کریں گے بس لائٹیں بند کر کے دعا کریں پر لائٹیں بند کرنا شروع کر دیں یہ واقعہ بس 1 منٹ کا ہے ایک تھوڑا سا باہر رات کو حضرت کے پاس روٹی بھی آئی کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے کس کی آگ میں جہنم کی آگ اور بڑھیا بڑی پریشان کہ میں دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت کا بعد نفل پڑھنا سورہ تکاثر پہلی رکعت دوسرے رکعت 3 بار پڑھ کے درود شریف پڑھ کے سو جانا اللہ سے دعا کرنا جب وہ بڑھیا نے یہ عمل دیکھا رات کو پڑھتے سویا تب اپنی بیٹی کو اپنے جہنم میں جلتا ہوا دیکھا بڑھیا پھر دوسری پریشان ہو کے حضرت کے دربار میں آئی کہ میری بیٹی تو جہنم میں جل رہی حضرت نے کہا دعا کریں گے دعا کرو جب دوسرے تیسرے دن حضرت رات کو سوئے تو خواب میں وہی بچی جنت کے اندر جھولا جھول رہی تو حضرت نے کہا کہ تم تو کل جہنم کی آگ میں تھی کہا کہ حضرت میں وہی بچی ہوں قبرستان کے قریب ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا اس نے گزرتے ہوئے درود شریف پڑھا اور درود شریف پڑھنے کے بعد اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی میں نے درود شریف پڑھا ہے اس کا احسال ثواب پورے قبرستان والوں کو پہنچا دے اور جیسے ہی وہ احسال ثواب ہم تک پہنچا اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم سے آگ سے نکال کے جنت کے جھولے میں بٹھا دعا کیا ہے راستے میں قبرستان بھی آتے نا تو چلتے ہوئے کچھ بھی آئے پڑھ کے کر دو اللہ سب کی بخشش فرما دے کہ مغفرت السلام علیکم یا اہل القبور کہ تم پہلے آ گئے اب تمہارے بعد ہم آنے والے آ گئے اب ہم آنے والے اس سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے سب سے پہلے تمام ساتھی اپنے موبائل بند کر